بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکر و نکیر کا تعارف۔ رومان کو گئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک مہیب آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی دور سے دو چمکتی چیزیں نظر آئیں۔ دونوں بڑی تیزی سے میری جانب آ رہی تھیں۔ آنے والی یہ چیزیں ان خصوصیات کی حامل تھیں۔ جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اپنے عقب میں گرد و غبار اڑاتے آ رہے تھے۔ وہ نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ قوم الحبشہ دو دیو تھے۔ ان کی ناک کے نتھوں، کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے بال لمبے اور گھنگریالے تھے، ان کی کمر کی جانب سے لٹکے ہوئے تھے، گرد و غبار اڑا رہے تھے۔ میرے خوف اور وحشت کی انتہا اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں اتنا بڑا لوہے کا آتشی گرز تھا جسے دنیا کو کوئی شخص ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ ان کی آنکھیں خون سے بھرے دو پیالوں کی مانند تھے۔ چلتے ہوئے ان کے ناخن زمین کو پھاڑ رہے تھے۔ ان کی آواز آسمانی بجلی کی گرج کی طرح تھی۔ یہ خوفناک منظر اس بھیانک منظر سے کم نہ تھا جو میں نے اسرائیل کے ساتھ ملاقات کے موقع پر دیکھ چکا تھا، لیکن خوف و دہشت کی وجہ سے اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ وہ عظیم الحبشہ دیو اپنی غضبناک شکلیں لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لگتا تھا وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور میں نے ان سے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بدن پاش پاش ہونے والا ہے۔ میں ان کی خوفناک شکل کو دیکھنے سے بچنے کے لیے آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری مثالی جسم میں مادی جسم والی خصوصیات نہیں تھی، بلکہ ان کی پلکوں سے روشنی آر پار ہو جاتی تھی۔ نکیر کے سوالات۔ ان دونوں میں سے ایک اپنی مہیب آواز میں گرجا۔ اس کی گرجدار آواز کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ آسمان پر سخت گرج چمک ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، اے پلید انسان، ذرا یہ تو بتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں بڑی بے چارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اس سے وہ مزید غضبناک ہو گیا۔ اس نے اور اونچی آواز میں گرج کر کہا، میں نے پوچھا ہے تمہارا رب کون ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں اسے جواب دیا، مجھے تو اپنے پیٹ کے سوا اور کوئی خدا نظر نہیں آتا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام نکیر ہے۔ مجھے اس لیے نکیر کہتے ہیں کہ میں خدا، رسول، امام اور قیامت کے منکروں سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں خاموش رہا۔ وہ غضبناک ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنا ایک مومن دوست یاد آ گیا جو ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اگر انسان گناہ سے پرہیز کرتا تو خدا اس کے پیغمبروں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہو تو اس کی قبر میں پہلی رات کو جب منکر و نکیر اس سے اس کے عقائد کے بارے میں سوال کریں گے، اس موقع پر امام علی علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے اور بے نفس نفیس ان سوالات کے جوابات اس مرحوم کو تلقین فرمائیں گے۔ میں حسرت کرتا رہا کہ آخر کیوں اس مخلص و دلسوز مومن دوست کی باتیں میرے سیاہ اور تاریک دل پر اثر انداز نہ ہوئی، اور میں نے نہ گناہ کی آلودگی سے اپنا دامن بچایا اور نہ اپنی اصلاح کی کوشش کی۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام اس موقع پر مجھے ان عقائد کی تلقین فرماتے، ان خطرناک فرشتوں سے مجھے نجات دلاتے جس پر مجھے اس ذلت و رسوائی اور اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال جب نکیر نے کہا کہ میں اس کے پہلے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں تو اس نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، خدا کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا تم نے ان چیزوں پر عمل کیا جنہیں خدا نے اس پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے؟ اور کیا تم ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب میں منع فرمایا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اس کتاب کا نام معلوم نہیں ہے۔ جب نام ہی نہیں جانتا تو عمل کی نوبت کب آئی؟ نکیر مجھ سے جو سوال بھی کر رہا تھا میری طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، اس لیے لمحہ بلمحہ اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر اپنا آتشی گرز گھما رہا تھا جس کی حرارت اور درد سے مسلسل میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اس انتظار میں تھا کہ شاید وہ مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ نکیر نے اپنے سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خبیث انسان، تیرا پیغمبر کون ہے؟ میں نے جلدی اسے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں جلدی میں جواب دے رہا تھا کہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے اور وہ دونوں اپنی خوفناک شکلیں لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد نکیر نے یہ سوال پوچھا، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا، شکم اور شہوت کے سوا مجھے کوئی قبلہ نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو میرا مخلص دوست بار بار مجھے سنایا کرتا تھا کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا پیٹ ان کا خدا، روپے پیسہ ان کا دین، عورتیں ان کا قبلہ اور مال دولت ان کی عزت و شرف ہے۔ نکیر نے آخری سوال کرتے ہوئے کہا، اے ذلیل انسان، تمہارے امام کون تھے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر انتہائی عجز کے ساتھ بولا، مجھے نہیں پتا میرے امام کون تھے، لیکن آپ لوگ مجھ پر رحم کریں۔ میں مسلسل روئے جا رہا تھا اور ان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے قریب جا کر ان کے پیروں پر گر پڑوں اور درخواست کروں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔
میں نے آہوزاری کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے فرشتوں، میں اب تک بہت سی دردناک اذیتیں برداشت کر چکا ہوں، جن میں سے ایک تمہارا یہ خوفناک چہرہ دیکھنا بھی ہے۔ خدا را، اب مجھ پہ گرز نہ مارنا۔ لیکن انہوں نے میری اس خستہ حالی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میری آہوزاری کا ان پر کوئی اثر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہر طرح کے احساس سے عاری تھے، البتہ مجھ جیسے سیاروں کا ان جیسی سخت اور ہیبت ناک مخلوق سے رحم کی توقع کرنا بالکل بے معنی تھا۔ لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ میں وہاں پر دنیا کی طرح ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق تھا۔ اگر مجھ میں جھوٹ بولنے کی طاقت بھی آ جاتی تو وہ فوراً سمجھ جاتے، عالم برزخ اور قیامت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہاں صرف سچائی کی حکومت ہے اور کسی طرح کا دھوکہ یا فریب ممکن نہیں ہے۔